السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ جیسا کہ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پر جو حملہ کیا ہے اس سے اسرائیل کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ چھوٹے معصوم بچوں تک کو نہ چھوڑا، ضعیفوں اور عورتوں تک کو نہ چھوڑا۔ اللہ اسرائیل کو غارت کرے، اللہ فلسطین کے لوگوں کی حفاظت کرے، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اسرائیل فلسطین پر قابض ہے۔ انشاءاللہ اسرائیل منہ کی کھائے گا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ فلسطینیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق فلسطینیوں کے لیے صدقہ دیں۔ اللہ ان کی مشکل آسان فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ سیدھی راہ سے بھٹکنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اچانک ہنا کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے زور سے بیڈ پر سے دھکا دیا ہے۔ وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ زمین سے گرتے ہوئے اس کے منہ سے زوردار چیخ بھی نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر سب گھر والے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ خوف کے مارے اس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کی زبان سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے گھر والوں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ ابا جان نے اس سے پوچھا۔ ضرور وہی خواب دیکھ کر ڈر گئی ہوگی تم۔ ہنا بیٹی یہی بات ہے نا؟ امی جان نے کہا۔ بھائی نے امی سے کہا، امی جان وہ دم کیا ہوا پانی ہنا پر چھڑکیں۔ پانی کے چھڑکتے ہی ہنا کو ہوش آ گیا اور وہ اپنی باہیں امی جان کے گلے میں ڈالتے ہوئے سسک پڑی۔ ہمت سے کام لو بیٹی، ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ امی جان نے اسے دلاسا دیا۔ بیٹی نیند آئے تو کم از کم ٹیلی ویژن کو بند کر دیا کرو، فضول میں بجلی ضائع ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن جب نیند آ جائے پھر ٹی وی چلتے رہنے کا کیا فائدہ؟ ہنا بیٹی تمہاری امی بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ اکثر خواب میں بھی ڈراموں کے سین آ کر انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، اس لیے تم ٹیلی ویژن زیادہ مت دیکھا کرو۔ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابا جان نے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ضرور تمہیں وہی خواب نظر آیا ہوگا جو کبھی کبھی تمہیں آتا ہے۔ ہاں وہی خواب تھا، لیکن آج اس نے مجھے بیڈ سے بری طرح سے دھکا دیا ہے۔ آج تم اپنی امی کے ساتھ سو جاؤ تاکہ تمہیں کسی قسم کا خوف نہ آئے۔ کئی دن سے ہنا کو ڈراؤنے خواب نظر آ رہے تھے۔ خواب میں 2-3 چڑیل نما عورتیں نظر آ رہی تھیں جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، زبانیں باہر کو اگلی ہوئی تھیں، زبان لال سرخ جیسے ابھی ابھی انہوں نے کسی انسان کا خون پیا ہے۔ وہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اچانک خوف سے اس کی آنکھ کھل جاتی۔ آج بڑی عجیب بات خواب میں ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان 3 عورتوں میں سے ایک عورت نے اس کو اپنے ہاتھوں میں ایسے اٹھا لیا جیسے کسی تنکے کو اٹھایا ہو، پھر اس نے فضا میں اچھال دیا۔ وہ فضا سے اچھلی اور بیڈ پر آ گری۔ اے لڑکی، تم نے ہم کو جگا کر اچھا نہیں کیا، اس کی ہم ایسی سزا دیں گے تو اور تیرے گھر والے زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ دوسری عورت بولی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ ہنا ہمت کر کے بولی، سب تیرا قصور ہے، لیکن اس کی سزا تجھے اور تیرے گھر والوں کو ضرور ملے گی۔ میں تمہیں جانتی تک نہیں، پھر میرا قصور کیسے ہو گیا؟ ہم کو تو یہ آنکھیں مت دکھا۔ یہ کہتے ہوئے پہلی عورت نے ہنا کو لات ماری۔ لات اتنی زوردار تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے لات نہیں ماری گئی بلکہ زور سے دھکا دیا گیا ہے۔ وہ بیڈ سے نیچے جا پڑی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز نے گھر والوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا اور وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ ہنا خود حیران تھی، کبھی اس سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچے، پھر یہ تینوں خواتین کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی تھیں؟ وہ ان 3 عورتوں کے بارے میں جتنا سوچتی تھی اس کا ذہن اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت کالج سے لوٹی تھی، ابھی اس نے کتابیں ٹیبل پر رکھی ہی تھی کہ اچانک وہ تینوں عورتیں پردے کے پاس کھڑی دکھائی دیں۔ ہنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان عورتوں کو وہ حقیقت میں دیکھ رہی ہے۔ وہ عورتیں اس طرح نظر آئیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دل اس کا بے اختیار چیخ مارنے کو چاہا، لیکن ہینا نے حوصلے سے کام لیتے ہوئے ان سے بات چیت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، میری حالت پر رحم کھاؤ اور خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ہم تیرا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو نے ہماری روحوں کو پھر سے بے چین کر دیا ہے۔ ہماری روحیں بڑی سکھ چین سے تھی۔ اگر مجھ سے انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ تینوں سے معافی چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے تم میرا اب پیچھا چھوڑ دو۔ ایسا ممکن نہیں، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ایسے ہی پریشان کرتی رہیں گی۔ کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور پھر وہ اس شخص سے معافی مانگ لے، ایسے میں اس شخص کا معاف کر دینا بڑا پن ہوتا ہے۔ کیا تم اپنے بڑے پن کا ثبوت دے کر مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کاش ہمارے بس میں ہوتا اور ہم تم کو معاف کر دیتی، لیکن اس کا ازالہ تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا ازالہ تم کو کس طرح کرنا ہے وہ عن قریب تم پر ظاہر ہو جائے گا۔ ابھی ہینا ان سے مزید بات چیت کرنا چاہتی تھی کہ وہ عورتیں غائب ہو گئیں۔ ہینا کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ وہ ان تینوں عورتوں کو جانتی تک نہیں تھی، پھر وہ ان کے ساتھ کس طرح کوئی زیادتی کر سکتی تھی۔ رات کو وہ بظاہر ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ان تینوں عورتوں کی طرف تھا۔ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ نیچے صحن میں کوئی ہے۔ اس نے اوپر گیلی سے صحن میں جھانکا۔ 3 عورتیں صحن میں موجود تھیں اور ایک شخص ان پر پستول تانے ہوئے تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ یہ کون اجنبی آدمی اور عورتیں ان کے گھر میں اتنی آسانی سے گھس آئے ہیں، اور وہ شخص ان عورتوں پر ہی پستول تانے ہوئے ہے۔ ابھی وہ کچھ سوچنے بھی نہ پائی تھی کہ اس شخص نے فائر کر کے تینوں عورتوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ عورتیں تڑپنے لگیں، ان کے جسموں سے نکلنے والے خون سے صحن سرخ ہو گیا تھا۔ ان عورتوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے دی۔ اس شخص نے ان کے مرتے ہی ان کے پاس سے ایک بھاری سی پوٹلی حاصل کر کے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ آدمی ہینا کو جانا پہچانا سا لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ وہ تیزی سے نیچے کو بھاگی تاکہ اپنے امی ابو کو جا کر اس صورتحال سے آگاہ کرے۔ ہینا اس وقت بڑی بہادر بنی ہوئی تھی۔ اس کو خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے 3 عورتوں کا قتل ہو گیا اور اس کے منہ سے چیخ تک نہ نکلی۔ یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا کہ چیخ نہ نکل سکی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ چیخ سن کر کوئی ہینا کی جانب متوجہ ہو جاتا اور اس کو قتل کر دیتا تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ ہینا سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنی امی ابو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی، ہمارے صحن میں ایک شخص نے 3 عورتوں کو قتل کر دیا ہے، ہینا نے گھبرائی ہوئی حالت میں کہا۔ یہ تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے ابو نے سونے سے قبل اچھی طرح باہر کے گیٹ کو لاک کیا تھا، کسی کے اندر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امی، ایک بار چل کر صحن کو دیکھ لیں، پھر آپ مجھ سے کہنا، ہینا نے ضد کی۔ ہینا ان کے ساتھ خود بھی صحن میں آئی۔ صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے قتل ہونے والی عورتوں کی لاشیں؟ امی، یہی تھی ان کی لاشیں، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لگتا ہے ہماری بیٹی نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، ابا جان نے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہینا گمسم کبھی صحن کو کبھی اپنی امی ابو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی حیران ہو رہی تھی۔ اس نے چند لمحوں پہلے خود اپنی آنکھوں سے 3 عورتوں کو قتل ہوتا دیکھا تھا، پھر ان کی لاشیں اتنی جلدی کیسے غائب ہو گئیں؟ حتیٰ کہ فرش پر بہتا ہوا سرخ خون بھی ایسے غائب تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہینا، چلو رات کافی ہو چکی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، صبح تمہیں کالج بھی جانا ہے۔ ہمیں ہینا کو کسی عامل کو دکھا لینا چاہیے تاکہ ہمیں جو وہم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، امی جان نے کہا۔ میں نے تمہارے کہنے سے پہلے ہی شاہ صاحب سے پوچھ لیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان دنوں لڑکے اور لڑکیاں ٹی وی پروگراموں میں اپنا قیمتی وقت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔
اس لیے ان کے خوابوں میں وہی کچھ نظر آتا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آصف وغیرہ کا کوئی چکر ہوا تو وہ ضرور اس کا توڑ کر دیں گے۔ فی الحال استخارے میں انہیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے جس سے ہم سمجھیں کہ ہماری بیٹی آصف کا شکار ہو گئی ہے اور آصف اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ ابا جان کے سمجھانے پر امی جان مطمئن ہو گئیں۔ ہنا انڈین ڈراموں کو بڑے شوق سے دیکھتی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ٹی وی اسکرین کے سامنے وہ تینوں عورتیں آ کھڑی ہوئیں۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر ہنا بدحواس سی ہو گئی۔ تمہیں انڈین ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے، میں پوچھتی ہوں میرا کیا قصور ہے جو تم مجھے تنگ کرنے آ جاتی ہو، ایک عورت بولی۔ ہنا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورتیں ایسی بات کریں گی۔ وہ حیرت سے بت بنی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ سن لڑکی، وہ انسان جو حادثاتی قتل کر دیے جاتے ہیں ان کی روحیں دنیا میں ہی بھٹکتی رہتی ہیں، ان کو کسی پل چین نہیں آتا، وہ اپنا انتقام حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ہم کوئی فرشتہ صفت عورتیں نہیں تھیں، ہمارا پیشہ انسانوں کو لوٹنا تھا۔ ہمارا ساتھی ایک مرد تھا اور ہم چاروں مل کر مختلف گھروں میں بھیس بدل کر ڈکیتی کرتے تھے۔ ایک دن ہم ایک ایسے بنگلے میں گھسے جہاں ایک سیٹھ صاحب نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کے لیے بہت سا جہیز اور زیورات منگوا کر اپنے بنگلے میں رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک 2 روز بعد ان کی بیٹیوں کی شادی تھی۔ اس رات ہم کو موقع مل گیا۔ مال بہت تھا لیکن ہم وہ مال ایک دفعہ میں لوٹ کر نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے یہی فیصلہ کیا کہ صرف زیورات ہی لے جاتے ہیں، یہی ہم لوگوں کے لیے کئی مہینوں کو کافی ہوں گے۔ واردات کے بعد وہ مرد ہمیں اس مکان میں لے آیا۔ اتنے ہیرے جواہرات میں جڑا سونا کبھی اس نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اس کی نیت میں فرق آ گیا اور اس نے ہم تینوں کو حصہ دینے کے بجائے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے 3 فائر کر کے ہمیں ٹھکانے لگا دیا اور صحن کو کھود کر دفن کر دیا۔ یہ کارروائی کر کے وہ سمجھ رہا تھا کہ شاہانہ زندگی گزارے گا، لیکن ہماری روحوں نے اس کی نیندیں حرام کر دیں۔ ہم آئے دن اس کو اور اس کے گھر کے افراد کو تنگ کرنے لگے۔ اس شاطر انسان نے عملیات کا سہارا لے کر ایک عامل کے ذریعے سے ہمیں زمین کی تہہ تک محدود کر دیا تھا۔ وہ بنگلے سے اڑائے ہوئے زیورات کی بدولت عیش کر رہا ہے اور ہماری روحیں زمین کی تہہ میں بری طرح تڑپ رہی تھی کہ تم لوگوں نے یہ بنگلہ خرید لیا اور رہائش اختیار کر لی۔ اس دوران تم نے انڈین چینل دیکھنا شروع کر دیے۔ انڈین چینل کے ڈراموں میں بھگوان کی مورتیوں اور بھجنگ لازمی دکھایا جاتا تھا۔ ان بھجنگ کی بدولت اتنا ہو گیا کہ ہماری روحیں اس بنگلے میں جہاں چاہے جا سکتی ہیں آزادی کے ساتھ، لیکن بنگلے سے باہر نہیں۔ ہم نے تمہیں جو تنگ کرنا شروع کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے ٹی وی ڈرامے دیکھنے سے ہم اس بنگلے میں آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے لگ گئے ہیں، لیکن اپنا انتقام نہیں لے سکے۔ اب تمہیں ہماری روحوں کو سکون دلانے کو اس شخص کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار کرا کے پھانسی دلانی ہے، ورنہ ہم تمہیں اور پھر تمہارے گھر والوں کو بھی تنگ کریں گے۔ میں اس شخص کو کہاں تلاش کروں؟ میں نے دیکھا تک نہیں ہے، ہنا نے ان سے کہا۔ کیا تم نے جاگتے میں ہمیں قتل ہونے والا منظر نہیں دیکھا؟ جس نے ہمیں قتل کیا تھا اس کی صورت تمہیں صاف نہیں دکھائی دی تھی؟ اچھا، وہ شخص، اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا لگتا ہے۔ اگر وہ تمہارا قاتل ہے تو پھر میں اس کو تلاش کر لوں گی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسے میں نے اسی شہر میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن تم اپنا وعدہ نہیں بھولنا جو ہم سے کیا ہے، پہلی عورت نے ہنا سے کہا۔ ہاں، میں اپنا وعدہ نہیں بھولوں گی۔ ہنا کے وعدہ کرنے پر وہ تینوں عورتیں خواب کی طرح غائب ہو گئیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہنا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن بوجھل ہونے لگا اور اس کو غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اچانک وہ زور سے صوفے سے اچھلی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس شخص کو اس نے کہاں دیکھا ہے۔
پچھلی بار جب وہ سونار کی دکان پر گئی تھی اس کو وہیں دیکھا تھا، وہ اس دکان کا مالک تھا۔ اف میرے خدایا، سونار ہی ان عورتوں کا قاتل ہے۔ شام کو ابو کے آنے پر جب ہینا نے آج کی ساری بات بتائی، وہ سوچ میں پڑ گئے اور کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ جب وہ رات گئے دیر سے گھر پہنچے، سب حیران ہو گئے کہ وہ کبھی بھی بغیر بتائے اتنی دیر رات کو باہر نہیں رہتے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی چمک رہی تھی۔ وہ ہینا کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہینا بیٹی، تمہاری بات سچ ثابت ہوئی۔ تمہاری بات سن کر میں جیسے ہی شاجی کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا، انہوں نے استخارہ نکال کر بتایا کہ یہ بات بالکل سچ ہے۔ پھر میں اپنے بچپن کے دوست انسپکٹر کے پاس پہنچا۔ انسپکٹر نے سونار کو تھانے بلا کر پوچھا، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ لیکن جب سختی کی تو اس نے سارا راز اگل دیا کہ واقعی اس نے تینوں عورتوں کے قتل کیے ہیں اور وہ ہندو مذہب کا ماننے والا ہے۔ کل صبح پولیس کی ٹیم آ کر صحن سے گڑھا کھود کر ان عورتوں کی لاشیں جو ہڈیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، ان کے ڈھانچے پوسٹ مارٹم کر کے ہندوؤں کے قبرستان میں پہنچا دیے جائیں گے، یعنی شمشان گھاٹ۔ ابا جان نے تفصیل بتائی۔ ابا جان کی بات سن کر ہینا اور سب گھر والوں کو سکون سا آ گیا تھا۔ وہ رات سب گھر والے سکون کی نیند سوئے۔ صبح ہونے پر پولیس پارٹی پہنچ گئی اور ان تینوں عورتوں کے ڈھانچے صحن کھود کر نکال لیے۔ اس واقعے کو 3 سال ہو چکے ہیں، پھر ان روحوں نے ہینا کو تنگ نہیں کیا۔ سونار، جس کا اصل نام رام چند تھا، اسے عمر قید اور جرمانے کی سزا ہو چکی ہے۔ وہ اپنی قید کے دن جیل میں گزار رہا ہے۔ ہینا نے اس دن سے انڈین ڈرامے دیکھنے سے توبہ کر لی ہے۔ وہ اب بھولے سے بھی انڈین چینل نہیں لگاتی۔